بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال کیا گیا کہ حلالہ کیا ہوتا ہے اور کیا نکاح کے اندر حلالے کی شرط رکھنے سے کیا نکاح کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کسی عورت نے کسی مرد سے نکاح کیا، اب اس مرد کے ساتھ اس کی رخصتی بھی ہو چکی، خلوت بھی ہو چکی، اب اس کے بعد اس کے شوہر نے اسے 3 دفعہ طلاق دے دی۔ طلاق ثلاثہ دینے کے بعد اس عورت نے عدت کو پورا کیا، اب اس نے آگے شوہر ثانی زوج ثانی سے نکاح کیا۔ جب زوج ثانی سے نکاح کیا تو وہاں پر بھی اس کا نباہ نہ ہو سکا، پھر اس شوہر نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ تو اب شریعت اسلامیہ کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر یہ عورت چاہے تو شوہر اول کی طرف لوٹ سکتی ہے، اسے حلالہ کہتے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر اسے بیان فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس سے پیچھے 2 طلاقوں کا ذکر کیا اور فرمایا اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو وہ بیوی تب تک حلال اس کے لیے نہیں ہوگی کہ جب تک وہ آگے کسی سے نکاح نہ کر لے، اور نکاح کر کے پھر اس سے طلاق لے کے واپس اس کی طرف لوٹ کر نہ آئے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو اچانک پیدا ہو جائے یا حالات کے پیش نظر اب کسی عورت نے شادی کی، اس کا نباہ نہ ہو سکا، اس نے پھر کسی سے شادی کی، اب وہ شوہر اول کے پاس لوٹنا چاہتی ہے یا شوہر اول اس کو اپنانا چاہتا ہے، تو اب شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے۔ بات رہی کہ نکاح کے اندر اس کی شرط رکھنا، تو یاد رکھیے نکاح بشرط تحلیل، یعنی نکاح کے اندر حلالے کی شرط رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ شرط بھی باطل ہے اور ایسا عمل بھی شدید کراہت کا باعث ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس سے منع کیا ہے، اور لیکن اس صورت کے اندر نکاح بہرحال ہو جائے گا اور وہ حلالے کی ریکوائرمنٹس بھی پوری ہو جائیں گی، لیکن یہ شرط لگانا باطل ہے اور اس شرط سے جو عمل ہے کرنے والے کا وہ مکروہ ہوگا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بندہ یہ کاروبار کرتا ہے، حلالے کرواتا ہے، جس طرح کے بعض جگہوں پر رائج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی۔ ایک روایت کے اندر لعنہ اللہ، ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کی لعنت کس پر؟ المحلل والمحلل لہ، کہ ایسا بندہ کہ جس نے حلالہ کیا یا حلالہ کروایا، ان دونوں پہ اللہ کی لعنت۔ ایک میں یہ ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بندے پر لعنت فرمائی جو حلالہ کرتا ہے یا کرواتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بندے کو کے لیے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، فرمایا کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے متعلق خبر نہ دوں کہ کرائے کا سانڈ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کرائے کا سانڈ وہ ہے جو لوگوں کے لیے حلالے کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ایکسیڈنٹلی قدرتی طور پر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ شوہر اول نے طلاق دی، بیگم نے شوہر ثانی کے پاس چلی گئی، اس نے بھی چھوڑ دیا، تو اب شوہر اول کی طرف رجوع ہو سکتا ہے۔ لیکن نکاح کے اندر اس کی شرط لگانا اور اس کو بہت زیادہ ایک خاص طریقے کے ساتھ اس کو نکاح کے اندر قائم رکھنا، یہ عمل درست نہیں ہے، بلکہ شریعت کے اندر اس کی شدید کراہت وارد ہوئی ہے۔ ہاں، بعض صورتوں کے اندر اگر کوئی حیلہ شرعی کرنا ہو، کوئی مجبوری ہو، تو فقہائے کرام نے اس کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے اگر یہ نیت کرنا چاہتا ہے کہ یہ اپنے شوہر اول کے پاس چلی جائے یا ایسا کچھ ہو جائے تو نکاح کے اندر اس کی شرط نہ لگائی جائے، بلکہ سامنے والے کو مسئلہ بتا دیا جائے کہ بھئی شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اب اس کا نکاح کر دیا جائے۔ اب اگر وہ چاہے تو اس عورت کو چھوڑ دے، اگر چاہے تو نہ چھوڑے، اور اسے طلاق پر مجبور نہ کیا جائے۔ یہ صورت وہاں پر ہو سکتی ہے جہاں پر اس چیز کی شدید حاجت ہو، لیکن باقاعدہ طور پر اس کو کاروبار کی شکل میں اختیار کرنا یا باقاعدہ طور پر اس کے لیے ایک لایا عمل اختیار کرنا، شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ایسے شخص کو احادیث کی روشنی میں ملعون کہا گیا ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ اعلم، عز و جل، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔